معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 13 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب پہنچ گئے موسیٰ اپنے شباب کو اور ان کی نشو نما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے، پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے۔ یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے، پس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا، اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا، تو سینے میں گھونسا مارا موسیٰ نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی انگنت سے ہوا، بے شک وہ کھلا دشمن ہے، بہکا دینے والا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے عرض کی میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، پس بخش دے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اسے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ عرض کرنے لگے میرے رب مجھے ان انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے، اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی آج پھر انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ موسیٰ نے اسے فرمایا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے،
فلما ان ارادا ان یبطشا بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تکون جبارا فی الارض وما تريد ان تکون من المصلحین۔ پس جب آپ نے ارادہ کیا کہ جھپٹ پڑیں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، وہ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تو ملک میں بڑا جابر بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور آیا ایک آدمی شہر کے آخری گوشے سے دوڑتا ہوا، اس نے آ کر بتایا اے موسیٰ سردار لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے نکل جائیے یہاں سے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ پس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے، اپنی گرفتاری کا انتظار کرتے ہوئے۔ عرض کی میرے رب بچا لے مجھے ظلم و ستم کرنے والوں سے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی جانب تو دل میں کہنے لگے امید ہے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک انبا ہے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور دیکھیں اس انبا سے الگ تھلگ دو عورتیں کہ وہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، تو آپ نے پانی پلا دیا ان کے ریوڑ کو، پھر لوٹ کر سائے کی طرف آ گئے اور عرض کرنے لگے میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ کچھ دیر بعد آئیں آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک خاتون شرم و حیا سے چلتی ہوئی اور آ کر کہا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں معاوضہ دیں۔ پس جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ڈرو نہیں، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دو میں سے ایک خاتون نے کہا میرے محترم باپ اسے نوکر رکھ لیجئے، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، دیانت دار بھی ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتین ہاتین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں ایک ان اپنی دو بچیوں سے بشرط کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک، پھر اگر تم پورے کرو 10 سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں سے جو وعدہ ایفا کرتے ہیں۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی ان 2 میعادوں سے، جو میعاد میں گزاروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو قول و قرار ہم نے کیا ہے اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر دی اور وہاں سے چلے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر، تو آپ نے دیکھی طور کے ایک طرف آگ۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔
شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کی کوئی چنگاری تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي بُقْعَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ پس جب آپ وہاں گئے تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے سے، اس بابرکت مقام میں ایک درخت ہے کہ اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے، اور ذرا ڈال دو زمین پر اپنے عصا کو۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے وہ سانپ ہو۔ آپ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ ڈالو، تم ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ آپ نے عرض کی میرے رب میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو، پس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اسے بھیج دے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر، تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غلبہ اور شوکت کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے باعث تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے۔
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب آئے فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور ہم نے نہیں سنی اس قسم کی باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد کے زمانے میں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کی بارگاہ سے نور ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ بے شک بامراد نہیں ہوتے ظلم و ستم کرنے والے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ یہ سن کر فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے، پس آگ جلا میرے لیے اے حامان، اور اس پر اینٹیں پکوا میرے لیے، ایک اونچا محل تعمیر کر، شاید اس پر چڑھ کر میں سراغ لگا لوں، شاید اس پر چڑھ کر میں سراغ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا، اور میں تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور تکبر کیا اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ پس ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکریوں کو اور پھینک دیا انہیں سمندر میں، دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے بنایا تھا انہیں ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف، اور روز حشر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ملعونوں میں ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی نافرمان قوموں کو۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اور آپ نہیں تھے طور کی مغربی سمت میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا، اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے، لیکن ہم نے پیدا فرمائی کئی قومیں یک کے بعد دیگرے، اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا ان پر، اور انہوں نے عہد خداوندی بھلا دیا، اور آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے تاکہ آپ پڑھ کر سناتے ہوں انہیں ہماری آیتیں، لیکن ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور آپ اس وقت طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب کی محض رحمت ہے کہ اس نے آپ کو ان حالات پر آگاہ کر دیا تھا کہ آپ قہر الہی سے ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت ان اعمال کے باعث جو انہوں نے کیے ہیں، تو وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جناب سے، تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیے گئے انہیں اس قسم کے معجزے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ ان نابکاروں سے پوچھو، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان معجزات کا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا موسیٰ و ہارون دو جادوگر ہیں
جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا تھا ہم ان تمام کا انکار کرتے ہیں۔ قالوا فاتوا بکتاب من اللہ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ آپ فرمائیے تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت بخش ہوں ان دونوں قرآن اور تورات سے، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہوئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پس اگر وہ قبول نہ کریں آپ کے اس ارشاد کو تو جان لو کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی رہنمائی کے بغیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن کو ہم نے عطا فرمائی کتاب نزول قرآن سے پہلے وہ اس پر ایمان لائے، وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 52 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔